روایتوں سے، ان آیتوں سے سبق لینی چاہیے کہ کم سے کم جس کے بارے میں تم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہو، جن کا عقیدہ مان کر، جن کو کلمہ پڑھ کر، ان کے بارے میں تو ڈھنگ کا عقیدہ رکھو۔ لوگ 1000 سال تک بے پرواہ گھومتے رہے، کوئی بات نہیں۔ نبی کو بھیجا، نبی نے کہا کہ مجھے اپنا نبی مانو، اللہ کو ایک جانو۔ جیسے ہی نبی کی بات کا انکار کیا، سمجھاتے رہے، انکار کرتے رہے، سمجھاتے رہے، انکار کرتے رہے۔ اب اللہ نے حکم دیا کہ اے نوح اب کشتی کی تیاری کر۔ کیا کر لو؟ وہ کشتی کوئی چھوٹی موٹی کشتی نہیں، بہت ہی لمبی چوڑی کشتی، میلوں مسافرت کی کشتی۔ آج جو یہ کہیں کہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اس زمانے میں، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا کہ دنیا کی پہلی کشتی بنانے والے کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ کیسے تختے کو تختے سے جوڑا جاتا ہے، کس انداز سے جوڑنے سے کشتی میں پانی نہیں آئے گا، یہ تمام علم، یہ علم اللہ نے حضرت نوح کو دی۔ حضرت نوح علیہ السلام جوڑتے رہے، کشتی کی تیاری کرتے رہے، کشتی بناتے رہے۔ شارٹ کٹ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد سے کہا، اپنے بچوں سے کہا کہ تم لوگ میری کشتی میں بیٹھ جانا جب میں بیٹھنے کے لیے بولوں، کیونکہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قہر و جباریت سے پوری دنیا کے اوپر طوفان لائے۔ اولاد پیغمبر کی بولی یہ تھی کہ اس کڑاکے کی گرمی میں، اس شدت میں، اس دھوپ میں، نہ کوئی ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ کوئی بارش کا موسم ہے، نہ کوئی اس طرح کی ایک بوند پانی کسی تالاب میں ہے۔ اب تبتی ہوئی ریتیلی میدان پر کشتی بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کشتی پر بیٹھ جائیں۔ ایسا دن نہیں آئے گا۔ نوح علیہ السلام کی کشتی کو انکار کر دیا کہ ہم اس کے اوپر سوار نہیں ہوں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ان کے متقدین تھے، جو ان کے چاہنے والے تھے، ان سب سے کہا کہ آپ لوگ ہماری کشتی میں سوار ہو جائیے۔ روایت میں آتا ہے کہ اس میں 40 افراد تھے۔ دنیا کے جتنے چرندے پرندے مخلوقات ہیں، ہر ایک مخلوقات کی جوڑی، ایک نر ایک مادہ، ایک مؤنث ایک مذکر، دونوں کو اس کشتی کے اوپر بٹھایا۔ اب اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے جانب سے وہ قہر آیا۔ کہاں سے؟ جس جگہ پر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی مرتبہ روٹی پکائی تھی، اس تنور میں سے فوارہ نکلا پانی کا، اس قدر پانی کا فوارہ نکلا کہ پوری دنیا ڈوب گئی۔ کیا ہو گئی؟ پوری دنیا ڈوب گئی۔ کوئی پہاڑ باقی رہا نہ، کوئی شجر نہ، کوئی درخت نہ، کوئی سوکھا، کچھ بھی نہیں۔ یہاں تک کہ پوری دنیا ختم ہو گئی، نصف نابود ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم۔ کہ حضرت آدم کی جو اولاد چلی وہ طوفان نوح میں پوری ختم ہو گئی، وہی بچے جو حضرت نوح کی کشتی پر سوار تھے۔ تو نوح علیہ السلام کی کشتی بھی رجب کے 8 تاریخ کے اوپر سوار ہوا گیا تھا۔ اس مہینے کو
بہت ساری نسبتیں حاصل ہے، اس میں سے ایک نسبت مشہور ترین ہے جو ہمارے نبی سے وابستہ ہے، وہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آسمانی سفر کرایا گیا، جو زمین سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں لوح محفوظ نامہ کا سفر اسی مہینے کی رجب المرجب کی 27ویں تاریخ کو ہوئی۔ انشاءاللہ اس کے بیانات آگے ہوں گے۔ اس مہینے میں علماء کرام بتاتے ہیں کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے رجب المرجب کی پہلی تاریخ کو 1 سے لے کر 10 تاریخ کے بیچ میں کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ عرب میں اس کو شہر العصور بھی کہتے ہیں، مقبولیت والا شہر، مقبولیت والا مہینہ۔ نزہۃ المدارس میں ایک روایت بیان کرتے ہیں، نقل کرتے لکھتے ہیں کہ بغداد میں ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی جو زاہدہ متقیٰ تھی، عبادت گزار تھی۔ جب وہ ضعیفیت کو پہنچ گئی، بوڑھی ہو گئی، تو اپنے اہل و عیال سے نصیحت کی کہ میرے گھر والوں، میرا اگر وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے تو مجھ کو نیا کفن میں مت دفنانا، میں جس کپڑے میں ملبس ہوں، جو کپڑا پہلے رکھی ہوں، اسی کپڑے میں مجھ کو دفن کر دو۔ وجہ ہم تمہارے وارثین ہیں، ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم آپ کو نیا کپڑا پہنائیں، آپ اس طرح سے کیوں نصیحت کر رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی کہ میں دنیا میں جس طرح سے رہ رہی ہوں اسی طرح سے رب کے بارگاہ میں بھی حاضر ہونا چاہتی ہوں، یہ میری وصیت ہے۔ وقت آیا، ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے اہل خانہ نے، ان کے چاہنے والوں نے، ان کے اولادوں نے اسے نئے کپڑے سے دفن کر دیا۔ جو لوگ تدفین کے لیے گئے تھے وہ لوگ واپس گھر لوٹے ہی نہیں تھے کہ دیکھتے ہیں کہ اس کے حجرے میں، اس کے کمرے میں جو کپڑے اس کے رکھے ہوئے تھے وہ کپڑے غائب ہیں، اور جن کپڑوں میں اس کو دفنایا گیا تھا وہ کپڑا اس کے کمرے میں موجود ہے۔ ندا آئی کہ تم کو وصیت کیا گیا تھا، باوجود تم نے اس طرح سے کیوں کیا؟ تو سائل نے پوچھا کہ یہ سبب کیا ہے؟ ہر مرنے والے کو نیا کپڑا دیا جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کی وصیت پر عمل نہیں کی گئی، لیکن اس نئے کپڑے کو پھینک کر پرانا کپڑا واپس لے جانا یہ کیسی بات ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ تسمیہ کیا ہے؟ کس عمل کی بنا پر ایسا ہوا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ رجب المرجب میں روزہ رکھتی تھی اور 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک متواتر روزہ رکھتی تھی۔ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ اس سے اتنا راضی ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں ہے کہ میری بندیاں قبر میں پریشان رہے اپنے کپڑوں کے لیے، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کے کپڑے متواتر کر دیے، چینج کر دیے، بدل دیے، تاکہ اس کے مرنے والا، اس کی بندیاں قبر میں آرام اور سکون سے رہے۔ رجب المرجب کے بارے میں ایک روایت بیان کرتے اسی نزہۃ المدارس میں کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک شیر کر رہے ہیں پہاڑ کے اوپر سے گزر ہوا، گزرنے سے ایک آواز آئی کہ اے عیسیٰ، میں کیا تجھے رب کی قدرت نہ دکھاؤں؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے کہ میں دیکھنا چاہوں گا رب کی قدرت۔ پہاڑ کو زبان عطا کی گئی، پہاڑ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کلام کرنا شروع کیا کہ اے عیسیٰ، میں اپنے اندر ایک ایسے شخص کو محفوظ رکھی ہے جو اللہ کا قلب سیدھا بندہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا وہ بندہ کہاں ہے؟ کہ اس پہاڑ کے اوپر جو حسین زمین پتھر ہے، خوبصورت پتھر، اس پتھر کے نیچے۔
اس اعلیٰ نبی علیہ السلام سے اپنے آسا سے اس پتھر کے اوپر چوٹ ماری تو پتھر کھل گیا. اس میں سے ایک بزرگ بہت ہی خوبصورت حسین و جمیل کا پیکر اللہ کا برگزیدہ بندہ باہر آیا. کہا کہ السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ. انہوں نے پوچھا کہ آپ مجھے پہچانتے کیسے ہیں؟ آپ کون ہیں اور کب سے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہوں. میں عابد ہوں، زاہد ہوں. میں ہمیشہ اللہ سے یہی دعائیں کرتا تھا کہ اے رب قدیر مجھے تو اتنی لمبی عمر عطا کر کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کر سکوں، ان کا امتی بن سکوں. میں اسی عبادت میں، اسی دعا میں اس قدر یہاں پر مستقر ہو گیا، اس قدر محیط ہو گیا کہ میں اسی کو اپنا مسلک بنا لیا. مجھے بھوک اور پیاس کی شدت ستاتی نہیں. جب مجھے بھوک لگتا ہے، جب مجھے بھوک کی احساس ہوتی ہے تو میرے پاس میں اللہ کی جانب سے کچھ کھانا حاصل ہو جاتا ہے، میں اسے پی لیتا ہوں. روایت بیان کرتے ہیں کہ کچھ انگور کے گچھے آتے ہیں کہ اس انگور کے گچھے کو وہ کھا لیتے ہیں تو اس سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے اور پیاس بھی مٹ جاتی ہے. پوچھتے ہیں کہ آپ یہ عمل کب سے کر رہے ہیں، کب سے ہیں؟ کہا کہ میں عیسیٰ علیہ نبی جنا کی امتی میں آ گیا ہوں اور میں حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا کی امتی ہوں. اس وقت سے لے کر اب تک میں اسی جگہ پر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور یہی دعا کر رہا ہوں کہ میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن سکوں. تو کہا کہ اے رب قدیر اس کو یہ درجۂ صرف ملا کیسے؟ تو کہا یہ رجب کے روزہ رکھا کرتا ہے، اسی رجب کے روزے کے رکھنے کی بدولت اس کی دعا قبول کر لی گئی ہے، اس کی عمر دراز کر دیے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی سے بنا دی جائے گی. تو حضرت عیسیٰ روح اللہ کہہ پڑے کہ اے رب قدیر اس بندے کے عمل کے برابر کیا دنیا میں کسی کا عمل ہے؟ یہ بندہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کبھی کسی کی چغلی نہیں کرتا، کبھی کسی کی عیب کوئی نہیں کرتا، یہ کسی کے لیے کچھ برا بھلا نہیں کرتا، کسی کو گالی گلوچ نہیں دیتا، یہ کسی انسان کے پاس میں نہیں ہے کہ کسی کے مال کو اپنے مال دبائے، کسی کا حق تلفی کرے. یہ دنیا سے درکنار ہے، پہاڑ کے منہ کے اندر ہے، پتھر کے نیچے ہے، رب کے جانب سے اسے رزق ملتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سر سجود ہوتا ہے. اس کی عبادت کے لیے برابر کسی کی عبادت ہے یا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے اے عیسیٰ روح اللہ سنو امت محمدیہ کے لوگ جب رمضان رجب المرجب کے روزے رکھیں گے اور 27ویں کی رات کو نوافل پڑھیں گے، ان کے عمل اس کے عمل سے زیادہ عمدہ اور بہتر ہوں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں لیکن وہ قاعدہ کلیہ یاد رہنا چاہیے جو ہمارے درمیان میں مشہور ہے. شب بارات آئے گی، پوری رات نفل پڑھ لو، اس لیے کہ یہ نفل کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت محبوب ترین رات ہے. جیسے ہی رجب کی 27ویں آئے گی، یہ شب معراج کی رات ہے. اللہ کے نبی اللہ سے ملنے گئے تھے، بڑی برکت والی رات ہے، عمدہ رات ہے. اس رات کو نوافل پڑھ لو. شب رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے 5 رات تاک راتیں ہیں، ان 5 راتوں میں عبادت کر لو. اس لیے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو ان راتوں کو پا گیا گویا کہ اپنی مغفرت کو پا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو ہم ایسے ہی کرتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور یا شب بارات کے لوگ نماز پڑھتے ہیں یا پھر رمضان کے راتوں کو رات گھومتے اور عبادت کرتے ہیں، پوری رات عبادت کرتے ہیں. وہ نفلی عبادت ہے. نفلی عبادت کے لیے یہ معقول قانون ہے کہ جب تک آپ یہ فرضیت پوری ادا نہ ہوگی کوئی بھی نفل قبول نہیں ہوگا. ان کی عظمتیں برکتیں اپنی جگہ مسلم ہے. اللہ کے نبی پر، اللہ کے نبی کے ہر الفاظ پر ہم سرمایہ قربان ہیں. دنیا پلٹ سکتی ہے، بدل سکتی ہے، ان کے الفاظ بدل نہ سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ وہی کرتا ہے جو نبی کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے بلا تفصیل یہ فرمایا ہے کہ جو ان راتوں کو عبادت کو پا جائے گا، جس کی دعائیں قبول ہو جائے
بخش دیے جائیں گے وہ جنتی بن جائے گا. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم فرضیت کو ادا کریں. فرضیت سے ہم کتنا غافل ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ مسجد بہت دور ہے، سائڈ میں ایک طرف ہے، اس لیے ہم کو گھر سے نکلنے میں تکلیف ہوتی ہے. ٹھنڈ کا موسم ہے، ٹھنڈ لگ جائے گی، کام ہو جائے گی. نزدیک ہوتی تو بس گھر سے نکلے سیدھا مسجد کو چلے جاتے. اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، ایک صحابی دونوں آنکھوں سے نبینا ہے، دیکھ نہیں سکتے. برسات کا موسم ہے، ریتیلی زمین ہے، کالا کچڑ ہے. وہ گھر سے مسجد کو آتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑی دور سے آتا ہوں، برسات کا موسم ہے، کالا کیچڑ ہے، میں مسجد کو پہنچنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، میں رستہ دیکھ نہیں سکتا کہ اچھی جگہ پر قدم رکھ کر میں مسجد کو پہنچ جاؤں. کیا میں کوئی ایسا گھر لے لوں جو مسجد کے قریب میں ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہرگز نہیں، مسجد کے قریب گھر مت لینا، گھر میں کرایہ سے مت رہنا، گھر مت بنانا. تم جہاں سے آ رہے ہو وہیں سے آتے رہو، جب تک تم قدم اٹھاتے رہو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو حج مقبول کا ثواب عطا کرتا رہے گا. جب تک قدم اٹھاتے رہو گے تم کو 2 رکعت مقبول نماز کی ثواب دیتا رہے گا. آج ہمارا ایمان اتنا ڈگمگا گیا کہ ذرا سی کیا دور ہے کہتے ہیں کہ مسجد سے جائے تو ٹھنڈ مل جائے. اللہ اکبر. اور مسجد کے آس پاس جتنے گھر ہیں ایک بھی آدمی نماز پڑھنے نہیں آتا. وجہ کیا بتاؤ، وہ اپنے آپ کو بخشوا کے آئے ہیں یا پھر ان کو کسی نے ایسی سرٹیفکیٹ دے دی ہے کہ تم پر نماز فرض ہی نہیں ہے. نماز 3 لوگوں کے اوپر فرض نہیں ہے، ایک بچے کے اوپر اور ایک ایسا پاگل جس کا عقل کام نہ کرے اس کے اوپر، یا پھر جو کافر ہو مشرک ہو اس کے اوپر. یہ 3 شخص ہیں جن کے اوپر نماز نہیں ہے. کیا ہم لوگ ان تینوں میں سے ہیں جو مسجد میں اذان ہوتی رہتی ہے کہ ہم نماز پڑھنے نہیں آتے؟ یا تو یہ کہہ لیں کہ ہم بچے ہیں، ابھی بالغ نہیں ہوئے، عاقل نہیں ہوئے ہیں. یا تو یہ کہہ لیں کہ ہمارے اوپر نماز فرض نہیں ہے اس بنا پر کہ ہم اس دائرہ اسلام میں نہیں ہیں. یا پھر یہ کہہ لیں کہ ہم پاگل ہو چکے ہیں، دنیا داری سے کوئی مطلب نہیں ہے. کیا نماز، کیا روزہ، کیا زکات، کیا حج، کیا قرآن، کیا شریعت، کیا دین ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر نماز نہیں. افسوس کی بات ہے، مسجد تو بڑی عالیشان ہے ماشاءاللہ. آس پاس کے شاید کی کوئی ایسی مسجد ہوگی جس کی تعمیرات اتنی خوبصورت ہوگی، لیکن جس وجہ سے قوم کا پیسہ لگا ہے اس جگہ پر وہ مقصد ہی حل نہیں ہے، تو پھر قوم کا پیسہ فضول لگا کر فائدہ کیا ہوا؟ ہم ہی باقی بڑی بے باقی سے شدت سے زور سے چلا کر کہے جو مسجد تعمیر کرے گا گویا کہ وہ اللہ کے لیے جنت کا گھر اور اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرے گا. تو کیا صرف ہم مسجد بنا دینے سے اور دین سے ہر چیز سے منہ پھیر لینے سے محل تیار ہو جائے گا؟ محل اسی کے لیے ہوگا جو شریعت پر دائرے اسلام پر قائم اور دائم رہے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق و رفیق فرمائے کہ اہل صراط المستقیم پر گامزن رہیں اور نماز کی پابندی کرے گا. خدا اور